زمانے تو ظلم دے رات چھائے سے مٹے الفت زمانے تو ظلم دے رات چھائے سے جہنم دے دہانے تک اے خلقت پہنچ آئے سے جہنم دے دہانے تک اے خلقت پہنچ آئے سے او آیا اے جنہیں سبنو او آیا اے جنہیں سبنو جہنم تو بچونا ہے میرے آقا دی آمد ہے اساں گرنو سجانا انصار عاجز زمانے تو کرم سونے دا مانگتے ہے میرے اکھیاں دے وچ اتھرو میرے دل وچ ندامت ہے میرے اوقات کچھ بھی نہیں مینو سونے بچانا ہے میرے آقا دی آمد ہے اساں گرنو سجانا ہے۔ آج کی رات جس رات میں سرکار تشریف لائے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جا 70,000 فرشتہ اپنے ساتھ لے جا اور فرشتے کو اپنے ساتھ لے جا کر صلی علی نبینا صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود کے نذرانے پڑھتے ہوئے درود کے جنکار پیش کرتے ہوئے میرے حبیب کا استقبال کیا جائے۔ اور کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کسی دوست کو پڑھنے کی ضرورت ہو پڑھ سکتا ہے۔ طبقات ابن سعد محمد بن سعد کی، ابن ہشام محمد بن اسحاق کی، ابن کثیر البدایہ و نہایہ محمد بن کثیر کی، تاریخ طبری ابن جریر کی اور ابن خلدون کی۔ یہ چند باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ درج ہیں۔ اس رات اللہ کی ذات نے 3 جھنڈے جبرائیل امین کو عطا فرمائے۔ کتنے بھائی؟ 3 جھنڈے۔ میں اور آپ پرچم ایویں لگاتے، 3 پرچم جبرائیل امین کو عطا فرمائے گئے۔ ایک بی بی آمنہ کے گھر پر لگا دیا گیا، ایک بیت المقدس پہ لگا دیا گیا، ایک خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیا گیا۔ یہ 3 پرچم عطا فرمائے گئے اور پھر فرشتے کتارے باندھ کر فرشتے جبریل امین کی معیت میں سربراہی میں رہنمائی میں سرکار کو مرحبا کہنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں خواب دیکھتی ہوں، میں نے خواب دیکھا جب پیدائش کا وقت قریب آتا جاتا رہا تو میں دیکھ رہی تھی میرے پاس عورتیں نہیں تھیں، میرے پاس کوئی ایک قد خاتون ہوگی، میرے پاس کوئی خاتون نہیں تھی۔ تو آپ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا، میں سو جاتی ہوں، میرے خواب میں ایسی عورتیں آتی ہیں جن سا حسین میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، جن سا حسین میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی حسین تھیں، بڑی باکمال تھیں، ان کے لباس سفید پہنے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آتی ہیں اور مجھے آ کے سلام پیش کرتی ہیں، مجھے سلام کرتی ہیں اور سلام مجھے کر کے تو میں پوچھتی ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو میری اور پیاری آپ کی اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائیوں کائنات کی وہ ماں ہیں جس ماں کی وجہ سے آج کی ماں کو مقام ملا ہوا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ بندہ، کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو میرے حضور کی ماں کو مسلمان نہیں مانتا۔ اور میں سوچتا ہوں اللہ کے بندے، یہ نا برتن آپ بچے کو بھیجیں
کہ دکان سے دودھ لے کے آؤ، برتن گندا ہو نا تو دکاندار جو ان پڑھ ہو، کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی مدرسے نہیں گیا، وہ دودھ والا دکاندار برتن گندا ہو تو گھر بھیج دے گا، اپنی ماں سے کہ برتن صاف کر کے بھیجو، برتن ہے میری ذرا طبیعت خراب ہے تو برائے مہربانی میرا ساتھ دیجیے گا ذرا. کیا کہے گا وہ؟ برتن کو صاف کر کے بھیجو. آپ پوچھے کیوں؟ وہ کہے گا وہ دودھ خدا کا نور ہے، اس کو ناپاک برتن میں نہیں ڈال سکتا. اور خدا کے بندے عقل پہ غور کر ذرا، ایک انجان اور دیہاتی پینڈو آدمی جو کبھی سکول نہیں گیا وہ یہ بات جانتا ہے کہ دودھ خدا کا نور ہے اور خدا کے نور کو ناپاک برتن میں بندہ نہیں ڈالتا. وہ مال کے کائنات اپنے پیارے حبیب کو ناپاک شکم میں کس طرح بھیج سکتا تھا؟ ناپاک پیٹ میں کس طرح میرا مالک بھیج دیتا؟ وہ حضور جس کے چہرے پر خدا مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جن کا سایہ اس لیے نہیں بنا کہ زمین پہ پڑے گا اور افراد کے پاؤں آئیں گے، بے ادبی ہو جائے گی، کیا ان کا نور کسی ایسے انسان کو دیا گیا جو پاک نہیں تھا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. اما آمینہ فرماتی ہیں میں نے ان خواتین سے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں اما حوا ہوں، ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں. کیا کرنے آئی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں ہم تمہارے بچے کی دائیاں بن کر آ گئی ہیں، تمہارے بچے کی دائیاں بن کر آ گئی ہیں. اور پھر آپ کہتی ہیں جب آپ تشریف لاتے دنیا کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں، جب آپ تشریف لائے، آپ دنیا میں آپ کا ظہور ہوا، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں میں نے کیا حال دیکھا. آپ کہتی ہیں میرے کمرے سے میرے کمرے میں نور ہو گیا، کمرے میں روشنی ہو گئی، میرا کمرہ نور علی نور ہو گیا. اور آپ کہتی ہیں میں نے اس نور کی روشنی سے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا. کیسر کسریٰ ایران اور روم یہ دو بہت بڑی حکومتیں تھیں اس زمانے میں، جو بڑی بڑی مملکتیں تھیں، اس زمانے کی بڑی حکومتیں تھیں، یہ ان حکومتوں کے بڑے محل تھے. یہ محل آپ کہتی ہیں میں نے اس نور کی روشنی سے ان محلات کو دیکھا. اور پھر آپ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں اپنے صحن میں دیکھا کہ میرے صحن سے لگتا تھا کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار کھڑی ہوئی ہے. فرشتے قطاریں باندھ کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے حاضر تھے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے جمع تھے، آپ کو صلی اللہ کہنے کے لیے آئے تھے. اور تمام کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ خانہ کعبہ سیدنا عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا. اس کو سب نے لکھا، اس کو سب نے بیان کیا، اس میں اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی ہیں. اور عجیب و غریب واقعات اس رات ہوتے ہیں. اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا، پوری کائنات کے ہر جاندار نے دوسرے جاندار کو مبارکباد پیش کی. مچھلیوں نے مچھلیوں کو، پرندوں نے پرندوں کو، جو چرند تھے چرند کو، پودوں نے پودوں کو، سب نے مبارکبادیں پیش کی. ایک ہی تھا اس کو سکون نہیں آیا، اس کو آرام نہیں آیا. اس نے کہا اپنے سر پہ خاک ڈال لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ آج کل بھی نا جب بعض کل بابے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. علم غیب خدا اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور خدا کے نیک بندوں کو اللہ کے رسول عطا فرماتے ہیں، براہ راست کسی کو نہیں ملتا. اب بابا کہے کہ میں ایک پھونک مار کے تو میں آسمان کی باتیں جان لوں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے. سرکار کی آمد سے پہلے جنات یہ آسمان تک جاتے تھے، ان کو اجازت تھی، اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور چند باتیں سن کر پھر زمین پہ آ کر اپنے کہانوں کو بتایا کرتے تھے، جن کے وہ قید ہوا کرتے تھے. پھر وہ باتیں عوام کو بتایا کرتے تھے. اس طرح وہ باتیں بعض اوقات عام ہو جاتی تھیں. جس رات آپ کا ظہور ہوا، جس رات آپ کا ظہور ہوا ہے نا، پیدائش نہیں ظہور ہوا ہے، جس رات آپ کا ظہور ہوا اس رات کے بعد جنات کا آسمان پہ جانا بند کر دیا گیا ہے.
اب وہاں جنات جا نہیں سکتے، یہ اوپر کوشش کرتے ہیں جانے کے، نکلتے بھی ہیں تو فرشتے ان کو آسمان سے پتھر کنکر مارتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اپنے چیلوں سے کہا، اپنے سر پہ خاک ڈال لی، اپنے سر گندا کر لیا، اپنے آپ کو اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ آج میں بڑا پریشان ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، بڑا اداس ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج وہ رسول آ گیا ہے، آج وہ پیغمبر آ گئے ہیں، آج وہ حبیب آ گئے ہیں جن کے آنے کے بعد لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، لوگ جہنم سے نکل جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور آخری بات آپ کو میں عرض کر دوں میرے بھائیوں، ہم تھک گئے ہیں سرکار کے میلاد پہ ثبوت دے دے کر۔ اس طرح زبیر بھائی نے فرمایا نا کہ یہ بتائیں کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں، آپ بھی مہربانی فرما دیا کریں کبھی کہ کیا وجہ ہے کہ نہ منائیں۔ اب سورہ آل عمران پڑھ لیں، سورہ مریم پڑھ لیں، ان دو صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پورا مکمل میلاد ذکر فرمایا ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ کس میں؟ بولیے کس میں؟ قرآن میں مکمل میلاد ذکر فرمایا ہے۔ میں دو صرف ہنٹ آپ کو دیتا ہوں، اشارے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ مریم علیہ السلام کو جناب آپ کے والد محترم نے ایک کمرے میں، آپ کمرے میں موجود تھیں، باہر سے کمرہ بند کر دیا۔ آپ جب یہ واقعہ قرآن کی موجود ہے، آپ اندر آتے ہیں تو آپ نے آ کے دیکھا کہ ان کے پاس ایسے پھل پڑے ہوئے تھے جن کا موسم نہیں تھا، یعنی پھل بے موسمے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ جناب زکریا علیہ السلام نے، ان کے اولاد نہیں تھی اور یہ شیخ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو آپ نے پوچھا مریم یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یہ میرے مالک نے عطا فرمائے ہیں، یہ خدا نے عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ جناب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہے، کوئی اندر آ سکتا نہیں ہے، اور پھل بھی ایسا ہے جو بے موسمہ ہے۔ تو وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے سوچا اب اللہ کی ذات اگر مریم کو بند کمرے میں، بند دروازے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر جناب زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر جہاں پر اللہ کی مہربانی ہو، خدا کا کرم ہو، وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگ لینی چاہیے۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب آپ نے دعا فرمائی، دعا کے بعد پھر دعا قبول بھی ہوئی، دعا قبول بھی ہوئی، اور اس دعا کے بعد جناب یحییٰ پیدا ہوئے علیہ السلام، اس دعا کے بعد پیدا ہوئے۔ اب جناب مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن پاک موجود ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آپ سے کلام کرتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے، آپ پوچھتی تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اولاد دینے آیا ہوں، میں تجھے اولاد دینے آیا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کس طرح اولاد ہوگی، حالانکہ میں کنواری ہوں، شادی شدہ نہیں ہوں، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو آپ فرشتے نے کہا کہ فرشتے نے پھر آپ کے شکم پاک پر پھونک ماری، اس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی ہیر نہیں ہے محترم، قرآن ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد قرآن میں ذکر ہو سکتا ہے تو میرے بھائی جو میرے اور آپ کے آقا ہیں، آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا شریف بھائی آپ کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا میلاد ہم کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اور آپ کے میلاد کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن کریم میں تو قرآن تو کتاب حکام ہے۔ اب میعاد کی کتاب میں کبھی آپ نے کوئی کہانی پڑھی ہے؟ بولیں، میعاد کی کتاب میں کہانی نہیں ہوتی۔ اب قرآن تو احکام کی کتاب تھی، اس میں احکام درج کی جاتے۔ قرآن کریم میں 6600 آیتیں ہیں کم از کم، ان سے زیادہ بھی ہیں۔ ان میں صرف 500 آیتیں احکام پر مشتمل ہیں، باقی تقریباً جو 5500 آیتیں ہیں وہ آیات اللہ کے نیک بندوں کی کہانیاں ہیں۔
اللہ کے نیک بندوں کی کہانیاں ہیں یا سکھانے کے لیے یا عبرت کے لیے. احکام 500 آیات ہیں کم از کم. میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اگر میلاد کا کوئی مقصد نہیں ہے, میلاد کا کوئی سبب نہیں ہے, تو پھر آپ یہ قرآن کریم پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں بھی اب سوال کریں یار, اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا, یہ کافی تھا, ہم مان لیتے, سب مان لیتے. آخر سبب کیا ہے کہ ایک ایک جز کو بیان کیا گیا ہے, ایک ایک جز بیان ہوا ہے, آپ کی پیدائش کا, آپ کے ظہور کا, پھر آپ کے دنیا میں آنے کا. ایون کہ وہ درخت بھی, جس درخت کے نیچے آپ پیدائش ہوئی ہے, اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یہ جزیات کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا دنیا میں آنا, اس کو بیان کرنا قرآن کا انداز ہوا کرتا ہے. اس لیے